بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے اور وہ نور جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا، اور اس جگہ کی کیا حالت ہوئی، اور وہ جگہ آج کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جیلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخصتی کا سفر باندھا، اور اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا، اور راستے بھی خنکی اور بیابانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، اور ہوا میں خنکی تھی، اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے، اور کوہ طور اس راستے میں واقع تھا جب مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ کوہ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے، اور آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ ساتھ ہی آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں بھی تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا کر رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تھاپ سکو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے، اور آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھی ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں چلتی تھی، اور نہ کوئی پتا اور نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور نہ تپش۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوٰ میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا، یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت کام ہے جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا مبارک پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر گرتے ہی عصا مبارک سانپ بن گیا۔ جب ادھر ادھر بھاگنے لگا، اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پلٹ کر بھاگے اور مارنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اور اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر ہر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شاید بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کے تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے اور نہ ہی یہاں کوئی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمائی دکھتا ہے۔ آج سینٹ کیتھرائن نامی چرچ کوہ طور کی دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہیں پر قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ باٹنی کے ایکسپرٹس کے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی بھی حصے میں کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخرکار اس جھاڑی کی ایک کلم جھاڑی سے کچھ دور بو دی گئی تو وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ قرار دیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔